السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو کو دیکھنے والے تمام دوست خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہمارا 8واں سبق ہے جس میں ہم درج ذیل عنوانات پر گفتگو کریں گے۔ نمبر 1، نفاس کے بعد نماز کی قضا۔ نمبر 2، ہلکے لباس یا بغیر دوپٹے نماز پڑھنا۔ نمبر 3، بچوں کے شور اور رکاوٹوں میں نماز ادا کرنا۔ نمبر 4، نماز کے اندر کی عام غلط فہمیاں اور اس کا حل۔ نمبر 5، نماز میں ہنسنے سے نماز کا حکم۔ نمبر 6، قرآن کی آیات یا دعائیں غلط پڑھنے سے نماز کا حکم۔ نمبر 7، سجدہ سہو کرنا بھول جائیں تو نماز کا حکم وغیرہ جیسے اہم باتیں آج سے سبق میں بتائی جائیں گی۔ تمام ناظرین سے درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹس کر کے ضرور پوچھیں، اور ثواب کی نیت سے یہ ویڈیو اپنے دوستوں احباب میں شیئر کریں، اور ہاں، چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ چلیں آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ نفاس کے بعد نماز کی قضا۔ عورتوں میں ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ نفاس یا حیض کے بعد چھوٹی گئی نمازیں قضا کرنی پڑیں گی۔ حقیقت ان دونوں کی نماز قضا نہیں کرنی، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے کسی مریض کو دوا چھوڑنے کا کہا جائے تو بعد میں اسے وہی پرانی خوراک دوبارہ نہیں کھانی پڑتی، اسی طرح عورت کو نماز کی قضا نہیں کرنی پڑتی۔ ہلکے لباس یا بغیر دوپٹے نماز۔ بعض خواتین گھر میں سوچتی ہیں کہ دوپٹہ یا مکمل لباس کے بغیر نماز پڑھ لیں تو بھی نماز ہو جائے گی۔ حقیقت نماز میں پورا جسم سوائے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے ڈھانپنا ضروری ہے، بلکہ باریک یا ہلکے کپڑوں سے نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح وہ دوپٹہ جس سے بال نظر آئیں وہ پہن کر بھی نماز ادا کرنے سے نماز نہیں ہوتی۔ جیسے بارش سے بچنے کے لیے مکمل چھتری ہو تو ہی فائدہ دیتی ہے، آدھی چھتری سے آدمی بھیگ جائے گا، ایسے ہی نماز میں مکمل پردہ ضروری ہے۔ نمبر 3، بچوں کا شور اور رکاوٹیں۔ اکثر ماؤں کو نماز کے دوران بچے تنگ کرتے ہیں یا شور مچاتے ہیں، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ ماں صبر کرے اور نماز جاری رکھے، اگر بچہ خطرے میں ہو تو سنبھال کر نماز پوری کر لے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کے نواسے کندھے پر بیٹھ گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز توڑی نہیں بلکہ مکمل کی۔ نماز کے اندر کی عام غلط فہمیاں۔ نمبر 1، ہاتھ اٹھانا صرف شروع میں ضروری ہے۔ تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے اور تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانا سنت ہے، باقی اس کے علاوہ پوری نماز میں احناف کے نزدیک ہاتھ نہ اٹھانا سنت ہے اور دیگر ائمہ کے نزدیک ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ نماز میں ہنسنے سے نماز ٹوٹتی ہے۔ حقیقت جی ہاں، قہقہ لگانا نماز توڑ دیتا ہے، لیکن دل ہی دل میں مسکرانے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ نماز میں ہنسنا 3 طرح کا ہے۔ نمبر 1، اس انداز میں ہنسنا کہ صرف دانت نظر آئے لیکن آواز نہ دوسرے کو سنی اور نہ ہی اپنے آپ کو، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ نمبر 2، اس انداز میں ہنسنا کہ اپنے آپ کو ہنسنے کی آواز آئی لیکن دوسرے انسان تک آواز نہ پہنچے تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، البتہ وضو باقی رہتا ہے۔ نمبر 3، اس انداز میں ہنسنا کہ دوسرے انسان تک ہنسنے کی آواز پہنچ جائے تو اس سے وضو اور نماز دونوں ٹوٹ جاتے ہیں۔ چل جیسے کوئی امتحان میں بیٹھا ہو اور زور سے بولنے لگے تو پیپر خراب ہو جائے گا، لیکن دل میں ہنسنے سے پیپر جاری رہتا ہے۔ قرآن کی آیات یا دعائیں غلط پڑھنے سے نماز رہ جاتی ہے۔ اگر معنی بگڑ جائے یا واضح قواعد کی خلاف ورزی کی جائے تو نماز درست نہیں ہوگی، اس لیے قرآن صحیح پڑھنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پہ جیسے دوا کا نام غلط بولنے سے دوسری دوا مل جائے تو نقصان ہوتا ہے، اسی طرح قرآن کی آیات غلط پڑھنے سے معنی بگڑ سکتا ہے۔ سجدہ سہو کرنا بھول جائیں تو نماز رہ جاتی ہے۔
اگر سجدہ سہو یاد نہ ہو تو فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن واجب چھوڑنے کی وجہ سے نماز واجب الادا رہے گی۔ اس لیے اگر وقت باقی ہو تو اس نماز کو دوبارہ پڑھ لینا چاہیے۔ اگر وقت اس نماز کا ختم ہو جائے تو پھر استغفار کرنی چاہیے۔ جیسے موبائل میں ایک چھوٹی سی ٹائپنگ کی غلطی رہ جائے تو میسج پھر بھی پہنچ جاتا ہے۔ نماز کے بارے میں غلط فہمیاں دور کریں، کیونکہ نماز ہماری آخرت کی نجات کا سب سے بڑا سہارا ہے، کیونکہ جس کی نماز مکمل اور درست نکلے گی تو قیامت میں اس کے باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور جس کی نماز ہی خدا نخواستہ کمزور یا نامکمل نکلی تو اس کے دوسرے اعمال بھی ایسے ہی ہوں گے۔ اس لیے نماز کو اس کو آسان سمجھیں، محبت سے پڑھیں اور اللہ کے حضور خلوص کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو سیکھ کر، سمجھ کر، محبت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا۔ لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ ساتھ ہی کمنٹس کر کے ہم کو یہ بتائیں کہ ہم اگلا کورس کس عنوان پر کروائیں۔ اسی پر آج کا ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔